ایٹرنل ریفیوج سیریز کا آج کا سرمن اینو ڈومنی اینڈ کنگڈم، ہمارے خدا کا سال اور بادشاہی کے حوالے سے آج کا سرمن نکالیے میرے ساتھ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور لوکا کی انجیل 17 باب اس کی 21ویں آیت۔ اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 1 باب 6 آیت۔ اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال السلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ اور ایٹرنل ریفیوج کے حوالے سے جو آپ تھیم کو جانتے ہیں، عبرانیوں 6 باب کے اندر ہم ابدی پناہ لینے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ اور جیسا پناہ کے شہروں میں پناہ ملتی تھی اور پھر وہاں سے ریلیز ہونے کے بعد وہ اپنی میراث میں لوٹ جاتے تھے، ہم یہاں پر کرائسٹ کے آنے سے پہلے یہاں اور آنے تک کلیسیا کے اندر یہ پناہ گاہ اور دوڑے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ایٹرنیٹی کے اندر داخل ہو سکے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ جو پیغامات دیے جا رہے ہیں اس کی حضوری جو ہمارے ساتھ ہے دکھے لوگوں، ہم آب حیات کے چشموں سے پی رہے ہیں، وہ تمن کر دکھے ہماری زندگیوں سے، دنیا کے دوسرے لوگوں سے فرق، ہمارا معیار اور ہماری حیثیت یہ نہیں کہ دنیا جیسے دکھیں، فرق، کیونکہ جو ایٹرنیٹی میں ہمیں ملنا ہے وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہے۔ اس لیے کلیسیا کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اینو ڈومنی کے حوالے سے اور کنگڈم کے حوالے سے جو آج میں تعلیم دینے جا رہا ہوں، اور جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، آمین۔ اور پھر آگے کنگڈم آف گاڈ میں داخل ہو جائے۔ تو جب یہاں بادشاہی کا پتہ ہے تو اس میں آپ بتائیے کہ ملکوں کے اندر اچھے سے اچھا ملک ہم جانتے ہیں کہ کہاں پر ہے، اور کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ایک اچھی کنٹری کے اندر رہے، کنگڈم کے اندر رہے، اور بعض کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض وہ اپنے لوکل ہی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ مانی جہاں بھی ہو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین کو سمجھتا ہے، اس ملک کے اندر سے کس طرح رہنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، کس طریقے سے وہ خدا ان کے ساتھ اس کنٹری میں رہ سکتا ہے۔ تو یہ سب مجھے آپ کو معلوم ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر رہیں گے تو اس کے حکمرانوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ہی آپ چل پائیں گے، نہیں تو آپ اس قانون کے برخلاف جائیں گے تو نہیں رہ سکتے۔ تو جب ہم خداوند کی کنگڈم کے اندر رہنا ہے اور اس دنیا کے اندر ہم تو جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پر اس دنیا کے اندر ایک بادشاہی کلیسیا میں وہ خود شمعدان میں آ کے پھرتا ہے، ہمارا ہائی پریسٹ کرائسٹ، اور وہ بادشاہ ہے، اس کی کنگڈم کے اندر میں آپ رہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کنگڈم 2 لفظوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، کنگ اور ڈوم۔ کنگ کا مطلب ہے سپریم اتھارٹی، اور ڈوم کا مطلب ہے ڈومینین یا ڈومین، جس میں اس کا اختیار، اس کا تسلط ہوتا ہے۔ ہر ایک بادشاہ جہاں پر اس کا وہ عہدہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر اس کا تسلط ہوتا ہے، تو وہ بادشاہی۔ اور دنیا کے اندر بے شمار بادشاہیاں ہوتی آئی ہیں، اب بھی ہیں۔ اچھے حکمرانوں کا بھی پتہ ہے، برے حکمرانوں کا بھی پتہ ہے، اچھی بادشاہیوں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور بیڈ
جو کنگڈم ہے ان کو بھی جانتے ہیں. یہ اتنی کو ضروری ہے بادشاہی کی سمجھ کہ آپ اندازہ کریں کہ ڈیول نے کرائسٹ سے یہ سوال کیا، اس کو آفر کی کہ مجھے سجدہ کر تو زمین کی بادشاہیاں تجھے دے دوں گا. تو آپ دیکھیں اس کا دھیان کنگڈم کے اوپر اور آفر کر رہا ہے بادشاہی. تو کرائسٹ نے پھر ڈانٹا اس کو کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا جس کو سجدہ ہے، عبادت ہے، وہی اس کی بادشاہ. وہاں اس کی کنگڈم ہے. میں آپ یہاں پر ورشپ کے لیے آئے ہیں اپنے خدا کی، خدا کے بیٹے کی، ہولی اسپرٹ میں ہو کر ورشپ اٹھا رہے ہیں. تو جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کا بادشاہ، اس کا خدا ہوتا ہے. اور بائبل تو ساری ٹرم بھری پڑی ہے شیپرڈ، شیپ کے حوالہ سے، چرواہا اور بھیڑوں کے حوالہ سے. اور اسی ٹرم میں بادشاہ اور رعایا کی سمجھ آتی ہے. جو اچھا چرواہا ہوتا ہے وہی اچھا بادشاہ ہوتا ہے. بائبل مقدس کے بادشاہ داؤد کو دیکھ لیں یا سلیمان کو دیکھ، یہ چرواہے تھے. ابراہم کو دیکھ لیں، یہ چرواہے تھے، گلہ بانی کرنے والے لوگ تھے. یعقوب بھیڑیں چرانے والا تھا. اسحاق سبھی یہ بادشاہ، اس لیے انہوں نے جو اچھی طرح گلہ بانی کرتے تھے وہی کنگڈم کے اندر آئے، بھیڑوں کی پالنا کرنے والے. اس لیے جو ٹھیک گھرانے لے کے چلتے ہیں ایماندار، وہ خادم ہوتے ہیں، چرواہے. وہ جو اچھے طریقے سے چرواہے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھرانے بھی اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ پہچان ہوتی ہے. اگر کسی نے ملک کے اندر، دنیا کے اندر بادشاہی کرنی ہے، اچھا اس نے حکمران بننا ہے، تو وہ شیپرڈ ہو یا بھیڑ بکریوں کو چلانے کے اصول جانتا ہو داؤد کی طرح. اسی طرح گھرانوں کو چلانا ہے تو ان اصولوں کا پتہ ہو کہ بھیڑیں کیسے چرائی جاتی ہے. وہ لوگ بڑے حکمران بنتے ہیں. اور یسوع مسیح اچھا چرواہا، اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اس لیے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا. آمین. تو کنگڈم، مجھے کسی نے سوال کیا کہ بادشاہی بڑی ہوتی ہے یا بادشاہت بڑی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی ایک ہی بات ہے. نہیں جی، بادشاہت بڑی ہوتی ہے، بادشاہی چھوٹی ہوتی ہے. میں نے کہا انگلش میں تو پھر ایک ہی ورڈ ہے کنگڈم. تو فوراً سے اس نے اپنے آپ کو سنڈر کیا. اس نے کہا پاسٹر میں نے تو یہ سوچا نہیں، میں تو اردو کے لفظوں پہ غور کرتا تھا. بادشاہی کہیں یا بادشاہت، کنگڈم کہلاتی ہے، پر اس کا بادشاہ جہاں جس کے اختیار میں آپ ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. آمین. اس لیے میرا آپ کا بادشاہ اور ہائی پریسٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. آمین. تو پھر آپ بتائیے کہ اس کی بادشاہی تو کلیسیا سے سٹارٹ ہوتی ہے، آگے آئے گی. اس لیے میں نے 2 آیات پڑھی. ایک لارڈس پریئر کے اندر آئے ہمارے باپ کی دعا میں کہ تیری بادشاہی آئے گی. اور یہ ہے ملینیم کنگڈم، اور پھر ابدیت کے اندر کی کنگڈم، یہ بادشاہی آئے گی. پر یہ بھی پڑھا کہ کوئی تم سے کہے یسوع یہاں ہے وہاں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے. اس کی بادشاہی زمین پر ظاہری نہیں کہ وہ یہودا کے بادشاہوں کی طرح تخت کے اوپر بیٹھے جدود. وہ ہمارے اندر ہے، کلیسیا کے اندر وہ رہتا ہے. آمین. تو پھر آپ سوچئے کہ جن کو چرچ کی، کلیسیا کی پہچان نہ ہو، وہ اپنے بادشاہ کو بھی نہیں جانتے، وہ اس کی کنگڈم سے بھی ناواقف ہیں. پر میں آپ جب ایک کلیسیا کا پارٹ ہے تو آپ اپنے بادشاہ کے حضور آتے ہیں، اس کی ورشپ،
اٹھاتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور کرائسٹ نے ابلیس کو ریبیوک کیا, ڈانٹا, اور ابلیس بھاگ گیا. دنیا کی بادشاہیاں ہماری نہیں, ہم رہتے ضرور ہیں پر ہماری بادشاہی کلیسیا کے اندر, ہمارا بادشاہ یہاں ہے, یا پھر 1000 سالہ بادشاہی یا ابدیت کے اندر وہ رول کرے گا. تو یہ جو تعلیم کرائسٹ نے پھر بادشاہی کے حوالہ سے دی, تو فریسی آ کے سوال کرتے تھے کنگڈم کے حوالہ سے. تو اس نے کہا جب تم شفا پا رہے ہو, نجات پا رہے ہو, تو خدا کی بادشاہی آ پہنچی. آمین. یہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے, یعنی کرائسٹ یروشلم کے اندر تھا, خدمت کرتا تھا, گویا بادشاہ وہاں موجود تھا, تو اس کی بادشاہی وہاں تھی, پر لوگوں نے اس کو نہیں پہچانا. آج بھی وہ سلطنت کرتا ہے کلیسیا کے اندر, اور کوئی اس بادشاہ کے تابع نہ ہو, اس کے ساتھ نہ چلے, اور ان قوانین کو نہ سمجھے جو بائبل مقدس کے اندر درج ہے, اور وہ اپنی ہی بادشاہی اس نے اپنے گھر میں بنائی ہو, یا اپنے طور طریقے سے بدعتی طور سے عبادات اور رسوم کرتا ہو. اور دنیا بھر کے اندر, ملک کے اندر, اس علاقے کے اندر, سٹی کے اندر بہت سی تنظیمیں آپ کو ملیں گی, اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں خداوند کے ساتھ چلنے کا, پر اگر بدعتی تعلیمات وہاں ہیں تو وہ خالی وزڈم سے خالی ہیں, روح سے خالی ہیں, اور جو کلیسیا کی کوئی قدر اس کے نزدیک نہیں ہے. جہاں پر تعلیم ہو تو آپ سوچئے وہ کلیسیا کو ریجیکٹ کر رہا ہے, گویا اپنے بادشاہ کو ریجیکٹ کر. میں بعضوں سے کیوں سخت ہو جاتا ہوں جن کے اوپر میں بڑا وقت دوں اور بیک سلائڈر وہ ہو جائے. وہ اپنی طرف سے خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل اور مسلوب کرتے, تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا پھر ان کے ساتھ جچتا ہے. اگر تو بچ جائیں, یہ کوشش تو جاری رہتی ہے. بادشاہ کی آنر, عزت, عبرانیوں پہلے باب میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو کب کہا کہ تو میرا بیٹا ہے, بلکہ فرشتوں سے کہا کہ بیٹے کو سجدہ کرو. انہوں نے ورشپ اٹھائی. تو خدا کا بیٹا آپ 24 گھنٹے, 1 منٹ بھی اس میں سے دنیا کو نہیں دینا. 24 گھنٹے آپ اپنے بادشاہ کی ورشپ اٹھانے والے, کام کاج کرتے وقت, کھانا کھاتے وقت, سارے کام, کیونکہ وہ ہمارے دل میں ہے. آپ روح سچائی سے اس کی بندگی کریں, ورشپ اٹھائے. سنڈے سروس میں ہم مجموعی طور پر بائبل کے جو قانون ہے اس کے مطابق جمع ہوتے ہیں, تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ کلیسیا, یہ خاندان ہے. اور ابتدائی کلیسیا جمع ہوتی تھی, روٹی توڑتی, تعلیم پاتی, دعا کرتی. تو ہر بلیور کنگڈم کے اصولوں کو سمجھے. یہ بہت قیمتی جو حیثیت ہے جو کنگڈم کی مجھے آپ کو جاننا ہے. آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانے. بولیے, آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے. جس کو کسی نے ڈھونڈ لیا, پر پہلے اپنا سب کچھ ناقص بیچا, پھر اس جگہ کو خرید لیا تھا کہ وہ خزانہ جہاں کھیت میں چھپا ہے وہ لے لے. کرائسٹ یہ خزانہ ہے بادشاہی. یہ ملتا مفتی ہے, پر گندی چیزیں ترک کرنے سے. دنیا کی چیزیں ہٹائیں گے تو یہ کنگڈم مل جائے گا, وہ بادشاہ آ جائے گا ہماری زندگیوں میں. زبدی کے بیٹوں کی ماں جو تھی وہ کرائسٹ سے کہتی کہ اپنی بادشاہی میں میرے ایک بیٹے کو دائیں طرف بٹھانا اور دوسرے کو بائیں. اس نے ڈھونڈ لیا, اس کو پتہ چل گیا بادشاہ کہ کرائسٹ بادشاہ ہے, تو پتہ چل گیا.
मां को पता चल गया, उसने बेटे को कहा कल इसके साथ जुड़ जाओ। ऐसे मां बाप, ऐसे बेटे बेटियां जो एक दूसरे को गाइड करें कि आओ बादशाह, ये है तुम्हारा बादशाह क्राइस्ट। जो सलीब पर जब एक डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, तो क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ। फिर दोस्त ने आज ही, वो बादशाह है, सलीब पे लटका है, आप सोचिए, और उसको पता है सारे प्रोग्राम का। लेकिन आज ही तो ले गया उसको अपने किंगडम के अंदर। मैं आप जमीन के ऊपर हैं पर उसकी किंगडम के अंदर। ये मैं, हमारे पास पासपोर्ट वीजा है, वो मुझे और मेरे खुदा को पता है कि उस पर मोहरें लगी हुई हैं। जब तौबा की है तो मोहर लग गई है, तौबा नहीं की तो ये किंगडम का ना वीजा आपके पास है ना पासपोर्ट आपके पास। तो फिर दुनिया का जो बादशाह है शैतान, वो कहेगा मेरे ठप्पे लगे हुए हैं ऊपर, तो बोलो अपने पास ही रखेगा ना उन बंदों को, वो कभी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनते। मैं सारी जिंदगी अपनी खिदमत के अंदर ये कहता आ रहा हूं, कलीसिया की बहुत इंपॉर्टेंट, और कलीसिया के लोग भी इन बातों को समझते हैं और जानते हैं। जहां पर हमने बादशाही उसके साथ करनी है और अपना वक्त, प्रॉपर वक्त खुदावंद के साथ देना। तो आप देखें डाकू सारी जिंदगी वो क्या काम करता रहा, पर उसको किंग, सलीब पे किंग समझ आ गई, ये बादशाह। हाँ, कोई मानेगा किसी दुख के अंदर हो, मर रहा हो, और कोई कहेगा जी ये बादशाह। आप देखिए कैसे होली स्पिरिट ने उसका क्रॉस के ऊपर, और जहां हम अच्छे भले हों तो हमें समझना है, तालीम भी सुने। तो बादशाहियां दुनिया के अंदर टोटल 8 बादशाहियां, कितनी? 8। हम 7वीं से गुजर रहे हैं, समझे? हम 7वीं बादशाही से गुजर रहे। पहली बादशाही मिस्र की, दूसरी बादशाही असूर की, तीसरी बादशाही बाबल की, चौथी बादशाही माली फारसी की, 5वीं बादशाही यूनान की, और 6वीं बादशाही रोम की जिसमें क्राइस्ट मसलूब हुआ, और 7वीं बादशाही अब रिवाइज रोम की, यानी यूरोपियन यूनियन की शक्ल के अंदर यह बादशाही जा रही है। मगर दुनिया में लोग कहेंगे कि अमेरिका की बादशाही है या रशिया की है या चाइना की, ये एक दौड़ लगी हुई। मगर इनका ताल्लुक जो है दुनिया की बादशाही है तो इब्लीस से है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। मसीह की बादशाही का ताल्लुक इन बादशाहियों से नहीं है, चाहे अमेरिका या इंग्लैंड, बर्तानिया, ये कंट्री बहुत एजुकेशन के अंदर और फाइनेंस के अंदर हर तरह बड़ी जबरदस्त क्यों ना हो, पर लिखा है कि कोई कहे तुमसे मसीह यहां वहां, जाहिरी उसकी बादशाही यहां नहीं है। तो इस 7वीं बादशाही से जो अभी जिसका ताल्लुक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, सारे मुल्क आपस में इंटरलिंक है, इनमें से एंटी क्राइस्ट आएगा जो 8वीं बादशाही होगी, मुखालिफ मसीह। और इस बादशाही को आकर मसीह खत्म करेगा और उसकी बादशाही 1000 साल बादशाही स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखो हम कितने करीब हैं। तो क्राइस्ट ने 2000 साल पहले कहा आसमान की बादशाही नजदीक, फिर कहा आसमान की बादशाही आप, आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। तो इन सारी चीजों पे हमारा फोकस हो, तो इसका मतलब है कि जल्द 1000 साल बादशाही होने की है, पर अभी है। वो बादशाह हमारे दरमियान सल्तनत करता है, रहता है, मौजूद है। आमीन। इसलिए
یہ خزانے جو کنگڈم کے ہیں، اس بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے۔ لوگ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، بادشاہی کی تلاش میں نہیں۔ پر بائبل کیا کہتی ہے؟ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، آگے بولیے، پھر سب چیزیں تمہیں، جب میری بادشاہی میں آ جاؤ گے تو میں کوئی رہنے دوں گا؟ یا ان حکمرانوں سے جو دنیا کے اندر ہے، لوگ توقعات کرتے ہیں پر پوری نہیں اترتی۔ پر میں آپ جب کرائسٹ کی بادشاہی میں موجود ہیں تو دنیا میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، سنبھالتا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا گڈریا، ہمارا چوپان ہے۔ تو کتنے ایک تسلی میرے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس لیے سنڈے فیلوشپ سروس کبھی مس نہیں کریں۔ آئندہ اتوار پانی کے بپتسمے ہوں گے، لائیے لوگوں کو کنگڈم کے اندر۔ بائبل اسٹڈی ہوتی ہے، آئیے سیکھیے ویڈنسڈے کو، اور فیلوشپ کے اندر، چینل کے اندر پروگرامز کو دیکھیے، خود بائبل پڑھیں، دعا کریں، کیونکہ ہم اس دنیا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہے، ہم کرائسٹ کی بادشاہ کا حصہ ہے، کلیسیا۔ تو یہاں پر ہمیں رہنا ہے۔ یہ بادشاہی کا خمیر ایسا ہے کہ جیسا کوئی عورت آٹے میں خمیر ڈالے تھوڑا سا، اور دیکھتے دیکھتے خمیر سارا ہو جاتا ہے۔ بادشاہی ایسے ہی ہے، آپ کی زندگی میں یہ کنگڈم کا خمیر لگ گیا ہے تو آپ کے گھر میں یہ پھیلتا چلا بڑھتی چلی جائے گی، کلیسیاں زور پکڑتی چلی جائیں گی، آپ کی ترقی روز بروز ہوگی۔ اور جن میں یہ کنگڈم کا خمیر نہیں جڑ پکڑتا، وہ کلیسیوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تعلیم کہاں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں تعلیم ہے، بس ٹک جائے، اور اکارڈنگ ٹو اسکرپچر ہر چیز کی سمجھ آتی چلی جائے، پھر دیکھیے کہاں کس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بادشاہی کا جو ریولیشن ہے کنگڈم کا، سمپل سا اصول ہے، جہاں بادشاہ ہے وہاں اس کا اختیار ہے۔ کلیسیا میں وہ بادشاہ ہے تو یہاں اس کا اختیار ہے، اور خادم ان اصولوں سے بات کریں گے۔ میرے گھر کے اندر اس کا اختیار ہے تو بادشاہی نظر آئے گی کہ بادشاہ کون ہے گھر کا۔ یہاں تو آپ ہی بنے ہوئے بادشاہ، بادشاہ سلامت تو بہت ہی بنے ہوئے، مگر بادشاہ کرائسٹ وہ ہمارے گھروں میں، پھر ہماری زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ میرا بادشاہ کون ہے۔ میں آپ کو پتا میرا بادشاہ میرا یسوع ہے، وہ میرے اندر رہتا ہے، اس کی کنگڈم ہے۔ تو کنگڈم کے اندر پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے لوگ دنیا کی چیزوں کی تلاش کرتے، مگر خدا کے لوگ بادشاہ، جہاں تیرا مال وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ آپ آسمان کی بادشاہی سے ریلیٹ ہو جائیں گے، اور مال سے مراد آپ کے ٹائٹ فائنینس بھی ہے، آپ اس سے جڑ جائیں گے تو آپ کا دل لگا رہے گا۔ اپنی ٹائٹ روکیں گے تو دل نہیں لگے، کیونکہ آپ کنگڈم کے نہیں۔ تو میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتے، آہستہ آہستہ کلیسیوں سے دور ہٹ جاتے۔ اگر عمل کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے۔ تو بادشاہی کا جن کو پتہ ہے وہ چھوڑتا ہے۔ آپ سوچئے یہاں پر موجود ان ملکوں سے بڑھ کر ان کے ملک کے جو بادشاہ ہیں، کوئین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کرائسٹ نے رد کر دیا اور ابلیس کو ڈانٹا، اس نے کہا خدا ہی کو سجدہ کر۔ اس کی عبادت کا وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، ساری دنیا کا بنانے والا ہے۔ آمین۔ اور ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ اینو ڈومنی،
یہ جو ہم بی سی اے ڈی کہتے ہیں نا، بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی کو آفٹر ڈیتھ کرائسٹ کا کہتے ہیں. آفٹر ڈیتھ نہیں، اس کا مطلب اینو ڈومنی، اے اینو اے ڈی ڈی، اینو ڈومنی، یہ لیٹن ورڈ ہے، لاطینی کا لفظ ہے، مطلب ہے ان دا ایئر آف آور لارڈ، ہمارے خدا کا سال، اس کا مطلب ہے. سمجھے جی؟ اے ڈی، اینو ڈومنی. تو کیا ہوگا اے ڈی؟ جب ہم بی سی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ داؤد 1000 بی سی، پہلے 1000 لکھیں گے پھر بی سی. جب ہم اے ڈی لکھیں گے تو اے ڈی پہلے لکھیں گے اور 1000 بعد میں لکھیں گے. جیسے 2020 میں ہے تو ہم لکھیں گے اے ڈی 2020. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرائسٹ کی بادشاہی جاری ہے اور 2020 میں ہم داخل ہو گئے. یہ معنی ہے خداوند، ہمارے خداوند کا سال جب وہ پیدا ہوا اس سے اب ہم 2020 میں آ گئے. یہ خداوند کے سال. جب وہ پیدا ہوا تو مجوسیوں نے کہا ہیرودیس سے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں؟ یہ میں بادشاہ آیا ہے. پھر کرائسٹ جب 12 سال کا ہوا تو ہیکل کے اندر ربیوں سے سوال کرتا تھا، کوشچن کرتا. 12 ایئرس ایج، ماں باپ ڈھونڈتے واپس آئے تو اس نے کہا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. باپ یہوہ شہنشاہ اور اس کا بیٹا بادشاہ، یہ یہودا کا بادشاہ یہ آ چکا تھا. اسرائیل نے نہیں پہچانا. 12 سال کی ایج میں ہو گیا. جس طرح یواس 7 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، منسی 12 سال کی عمر میں، یہ 12 سال کی عمر میں، یہ تو پیدا ہوتا ہی بادشاہ ہے. اور 12 سال کی عمر کے اندر ایک کنگ یہودا کا کاہنوں سے سوال کر رہا ہے. یہ بادشاہ ہے، یہ اس کا وقت ہے. اور پھر جب 30 سال کا ہوا تو اس نے واٹر بیپٹزم لیا، اور جب بپتسمہ لیا تو خدا کا روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ ٹھہرا اور آواز ہے یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. یہ کنگ ہے، بیٹا ہے خدا کا. یہ اس کی بادشاہی جا رہی. پھر جب 33 ایئرس 3 سال خدمت کر لی تو ڈکلیئر کیا ایز کنگ. وہ تو ہے ہی، پیدا ہوتے ہی بادشاہ. آج قوم کو بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں. اور زکریا کی جو پیشن گوئی تھی، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ گدھے پہ سوار. بادشاہ تو آ گیا، ڈونکی کے اوپر سوار. نعرے لگ رہے ہیں مگر قوم نے نہیں پہچانا اس کی بادشاہی کو، اس کنگ کو نہیں جانا. پھر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا. اب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہائی پریسٹ کے طور پر موجود ہے کلیسیا کے اندر بھی، شمعدان میں. تو بادشاہ کی خدمت بھی ہے اور سردار کاہن کی بھی. نبی بھی تھا، پر نبی سے بڑھ کر بادشاہ. نبی تو خدا کی بات کو آگے اسپوکس مین ہوتا ہے. نبی بھی تھا پر نبی سے بڑھ کر بیٹا خدا کا. تینوں منسٹریز. تو جب اب بادلوں پہ آئے گا تو بادشاہوں کا بادشاہ 1000 سالہ بادشاہی میں بادشاہی کرے گا. مگر تو بھی بادشاہی اس کی جاری ہے. وہ تو بچپن سے ہی بادشاہ ہے. وہ تو 12 سال کی عمر میں بھی بادشاہ، وہ تو 30 سال کی عمر میں بھی، 33 سال کی عمر میں بھی. اور بکاشوں کی کتاب کے اندر عبدالآباد وہ بادشاہ. تو جب ہم 2020 سے گزر رہے ہیں، اے ڈی 2020، تو گویا ہمارے خدا کا سال ہے یہ 2020.
یہ اس کی بادشاہی کا سال ہے، دنیا کے حکمرانوں کا نہیں۔ کوئی بھی حکمران دعویٰ کرے کہ وہ امریکہ کا یا پاکستان کا یا چائنا کا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، یا برطانیہ کا کوئی کنگ ہے، دنیا کی بادشاہیاں کچھ اہمیت نہیں رکھتی میرے قائص کے سامنے، کیونکہ وہ خود بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا بادشاہ ساری دنیا میں ایمانداروں کے بیچ میں رہتا ہے، کلیسیوں کے بیچ میں۔ تو یہ اس کی بادشاہی، یہ اس کا تسلط ہے، اس کی کنگڈم ہے۔ تو جب اینو ڈومنی کہا جاتا ہے تو ہمارے سامنے یہ مکاشفہ کھل جانا چاہیے کہ AD 2020 کا دور اس میں سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارے خدا کا سال اس کی بادشاہی میں ہے۔ وہ مر گیا زندہ، اور اب عبدالآباد بولیے زندہ رہے گا۔ اور یہی تو ڈیویڈک کوویننٹ ہے، جو داؤد کا عہد خدا نے داؤد سے باندھا کہ تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی، اور اسے کہا کہ انسان کے طور پر، یعنی انسان کے طور پر اب تک رہنے والا بادشاہ، یہ داؤد کی بادشاہی کا عہد باندھ دیا گیا۔ تو یہ تو عبدالآباد ہے، ہمیشہ تک ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو داؤد سے عہد باندھ دیا، اور بنائے عالم سے بیشتر خدا کا بیٹا تو بادشاہ۔ تو آپ ایمانداروں کو سوچئے کہ کتنی پہچان ہونی چاہیے اپنے کنگ کی، اپنے بادشاہ کی کتنی آنر کرنی ہے، کتنی پرستش عبادت۔ بیٹا کہتا ہے کہ صرف باپ کی عبادت پرستش، دنیا کی بادشاہی کو رد کر دیا۔ اس لیے دنیا کے اندر کوئی حکمران کیوں نہ بن جائے، زیرو اس کی حیثیت۔ تو لوگ اپنا وقت سیاست میں برباد کر دیتے ہیں، لوگ اپنا وقت دنیا کے کاموں میں برباد کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی نام بنا لے، نام کما لے۔ نام آپ کا بننا ہے یسوع کے ساتھ، نام آپ کا کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے، اس کی بندگی عبادت کرتے ہوئے تو آپ کا نام جو ہے بنے گا۔ اور جن کو پہچان نہیں بادشاہ کی، وہ کلیسیا کی بھی قدر نہیں کرتے، کہتے جی عبادت ہی کر رہی ہے نا، جہاں مرضی چلے جائیں۔ عبادت ٹھیک تعلیم کے ساتھ، عبادت روح اور سچائی کے ساتھ، عبادت اپنے کنگ کو پہچانتے ہوئے جو مر گیا، زندہ ہوا، اور بولیے اب تک عبدالآباد زندہ۔ تو آپ بولیے، بتائیے کہ کیا کلیسیا میں اس کا ایک ناگا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر روز خداوند کے ساتھ چلتا ہے، بادشاہ مانتا ہے اس کے گھر میں اس کی بادشاہی ہے، تو وہ فیلوشپ پہ کیسے رکے گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات، آپ کا بادشاہ یہاں ہو اور کوئی گھر میں سویا ہو، آپ سوچ اس کو کیا سمجھ، کیا پہچان، اس کو قدر نہیں، اس کو سمجھ نہیں، اور بعض یہاں پر اپنے گھرانے کو خود ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی اتھارٹی ہوتی ہے، پر شاید ان کو پہچان نہیں اپنے بادشاہ کی۔ اگر وہ کہتے ہیں پہچان ہے تو وہ جیتیں گے، روحیں لائیں گے، وہ خدا کے پاس اس کی کنگڈم کے اندر لائیں گے۔ کیسے نہیں لائیں گے؟ اس کا حصہ بنائیں گے۔ یعقوب یوحنا کی ماں وہ کہتی ہے میرے بیٹوں کو دائیں بائیں، تو کیا ہماری ڈیزائر نہیں کہ کلیسیا کے اندر ہم اپنے بادشاہ کی باتیں سنیں؟ سولمن کی باتیں سننے ملکہ سبا آتی تھی، داؤد کے گیت آپ آج بھی گاتے ہیں، اس نے اپنے بادشاہ کے لیے گائے، ہم بھی گا رہے ہیں۔ اس لیے روحانی گیت، غزلیں، ورشپ، عبادت، پرستش خوب ہو۔ آپ کا کوئی لمحہ، صرف اتوار نہیں، کوئی لمحہ دنیا کے اندر نہ ہو،
शैतान की नजर ना हो, गुस्से की नजर ना हो। ये भी सुन लें, गुस्सा लोग आम कर जाते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि वो 3, 4, 5 मिनट का वक्त भी आपने शैतान की नजर कर। एक खादम को तो बिल्कुल ही ना होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। और जो मैच्योर बिलीवर है उसको भी नहीं, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है उसमें आ सकती है गलती, मगर जब वो तालीम को समझ जाता है, कहता है मैं उसका बदला हूं, बंदी हूं, तो अपने बादशाह का एहतराम। आप दुनिया के बादशाह के सामने चलाए, यहां जाके जरा बोले, जरा ऊंचा बोलेंगे। कहते मेरे घर में क्राइस है, लड़ाई डाली होती, चोर डाला होता है, इसका मतलब नहीं है, समझे? अगर होगा तो आप सब ऊंचा बोल के दिखाए। चाहे मैं हूं, चाहे यहां पास्टर बैठे हैं, अगर घरों में ऊंचा बोलते हैं, लड़ाई झगड़े, तो इनको पहचान नहीं, जीरो। जितना मर्जी बात में ये सुना ले, जब पता ही नहीं है, समझे? और आप इसी तरह बिलीवर जो मैच्योर खुदा के साथ चलते हैं, अपनी शनाख्त हमें करनी है कि बादशाह कि हुजूर कैसे चलते हैं। इसलिए ये 2020 किसका साल है बोलिए? हमारे खुदा का। ये उसकी बादशाही है। एडी 2020 में, 2020 एडी नहीं, एडी 2020 में जा रहे हैं। एनोडोम ने हमारे खुदा का बोलिए साल, पिछला साल भी उसका था, जब पैदा हुआ भी उसका था, उससे पहले भी जमाने बीसी बिफोर क्राइस्ट सारे उसके, अज़ल से अबद तक, अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा। वो कहता मैं ही हूं। और जब मुझे आपको पता है तो फिर यह कलीसिया में यहां पनाह लिए हुए हैं, यह बादशाह यहां स्टार्ट है। इसलिए मुंह नहीं मोड़ना और कतराना नहीं, रह नहीं जाना। तालीम ठीक, इबादत करनी है, प्रशिश करनी है और उसके साथ साथ चलना है। कहीं गुमराही ना हो, कहीं बेदिली ना हो, कहीं सुस्ती ना हो, और अपनी क़यादत के साथ, वफादारी के साथ, ये गनगत टीम के साथ एक एक घराना, ये नहीं रहना कलीसिया में और चलानी अपनी मर्जी, नहीं। ये कसूल कलीसिया में पास्टर रखे जाते हैं, ऐसे नहीं कि जिसको मर्जी बुला लो, ऐसे नहीं होता। इसलिए इस निजाम को, और इस निजाम को क्या कहेंगे जी? डेमोक्रेसी या थियोक्रेसी? थियोक्रेसी, थियोस का मतलब होता है गॉड, थियोक्रेसी खुदा का निजाम, उसकी बादशाही। हम थियोक्रेसी के लोग हैं, डेमोक्रेसी के लोग नहीं हैं। जमहूरियत में लोग इंसान को बुलाते हैं, थियोक्रेसी के अंदर खुदा खुद हमारा बादशाह है और वो हमारे दरमियान आया है, उतरा है। इसलिए यहां बादशाही उसकी चलती, यहां पर गीत है, यहां वर्शिप है। इसलिए जहां जब पनाह लिए हुए हैं तो कहां पनाह लिए हुए हैं बोलिए? कलीसिया में, और कलीसिया में उसकी बादशाही है, वो हमारा बादशाह है। और मुकाशवा की किताब पहले बाब में पढ़ा कि उसने हमें एक बादशाही दी, आमीन, और हमें काहिन भी बना दिया। आप भी बादशाह और काहिन है, और हमें भी बोलिए किंगडम दी है, बादशाही दी है। उसके बेटे बेटियां उसकी बादशाही में रहते हैं, किंगडम दे दी है। हम मुल्कों की तलाश में हैं, चले, मना तो नहीं है, पर हमारे पास तो बादशाही है, हमारे पास तो हेवनली किंगडम है। हमारा तो बादशाह हमारे दरमियान रहता है, वो मौजूद है, और उसकी इबादत उससे मांगो वो अता करेगा। उसके हुजूर आओगे तो तभी है ना,
अब बादशाह की मानो ना, बादशाह कहता है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो मेरी बादशाही में बड़ा। तो यहां को छोटा बनाता है अपने आप, हर एक ही चौधरी, समझे, हर एक ही कुछ भी नहीं होते बाज, वो भी अपने आप को सोचते। खादिम की और बिलीवर की अहमियत है, समझे, मेल हो फीमेल हो, आप शहजादे शहजादियां हैं, आप नेपालिक बेटे बेटियां हैं, आप उसके फर्जंद हैं। आपका लेवल, आपका मर्तबा किसी को नहीं समझ आता घर में या अजीज रिश्तेदारी में, उनकी आंखें बंद है, अलमारी तो खुली है। आप बेटे बेटियां शहजादियां हैं, शहजादे हैं आप, ये बादशाह के बेटे बैठे और कुर्सियां भी बादशाह वाली। आमीन। और बाइबल में लिखा है, यहां नहीं सिर्फ बेटे बेटियां, आगे भी 1000 साल बाद से में लिखा, 12 तख्तों पे बैठकर इस्राएल के कबीलों का इंसाफ करेंगे, ना सिर्फ उनका बल्कि फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। फरिश्ते भी सामने आके खड़े होंगे, समझे ये। और आज भी यहां खुदा के लोग इंसाफ करते हैं। पौलुस कहते हैं, क्या छोटे छोटे मुकदमात, घरों की प्रॉब्लम आपसे फैसल ना हो, आप उसका फैसला ना कर सके, आपको घर को कंट्रोल करना ना आए, आपको डिसिप्लिन का पता ना हो। हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, एक घराने के अंदर डिसिप्लिन, जब हमने फरिश्तों के फैसले करने हैं, समझे, मैंने तो करने, समझे, क्योंकि मुझे कहा गया। आपने भी करने हैं कि नहीं करने? बोलिए बोलिए, जरा ऊंचा कह जी, करने। शाबाश। तो फिर घरों के अंदर इंसाफ, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, डिसिप्लिन पता हो, मेल को भी फीमेल को भी, कि हमारा बादशाह खुदा है, हमें उसकी बंदगी करनी है, वर्शिप करनी है, संडे फेलोशिप करनी है, खुदा के साथ साथ चलना, उसकी इबादत करना। वो कैसे रह जाएंगे? तो जो बादशाह ही नहीं मानते वो दूर रहते हैं। इसलिए हमें तख्तों में बैठना अपने बादशाह के साथ। तो आप सुनिए जरा कि पतरस क्या कहता है। पतरस कहता है खत के अंदर कि हम जिंदा पत्थरों की हैकल बनते चले जा रहे हैं, ताकि उसकी हैकल यानी कलीसिया, ये हैकल है वो सोलोमन वाली हैकल नहीं, ये हैकल नहीं, कलीसिया शाही कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर, आगे बोलिए, उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाएं। कुर्बानियां देनी है, चढ़ानी है। बादशाह है तो भी चढ़ानी है, बेटे है, काहिन है तो भी से काहिन बना दिया। दाऊद कुर्बानियां चढ़ाता था, सुलेमान हजार हजार लाखों कुर्बानियां चढ़ाते थे। और यहां पर मैं आप हमद की कुर्बानी, वर्शिप, प्रेस्टिज, उसकी टाइट पोर्शन जो प्रेस्टिज के हैं, हर तरह से उसकी इबादत, एक एक फर्द हमारे घराने का बादशाही के अंदर हो। तो हम ये कलीसिया है ना बादशाही, जो हमारा बैठ रहा है चट्टान मसीह है, उसके ऊपर कलीसिया, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करे, उसके काम जाहिर करे, उसकी इबादत करे, बंदगी प्रेस्टिज करने वाले हों। कोई लम्हा जाया नहीं होना, कोई दिन, कोई वक्त, कोई संडे नहीं। इस कदर अहमियत है। लिहाजा पढ़िए एनोडोमनी, यानी बोलिए इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे खुदा का साल और किंगडम बादशाही यहां मौजूद है। कि आएगी सिर्फ, आएगी भी, ये भी दुआ करनी है तेरी बादशाही आए। तो आप मुकाशा सुने, 20-20 में है, आहिस्ता 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 3000 तक चले जाए, 30 में चले जाए, 3 में चले जाए,
में भी पहले, अगले साल, यानी यही सिलसिला आगे बढ़ता बढ़ता, क्योंकि बादशाही जारी है और 1000 साल बादशाही स्टार्ट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सन यही चलेगा, याद रखिए, क्योंकि बादशाही जारी है, ये रुकी नहीं है। आप कहिए जब तक मेरी जिंदगी है मैं उसकी बादशाही में यहां हिस्सादार हूं और आप आगे भी उसकी बादशाही में शामिल हो जाएंगे। आमीन। तो लिहाजा किंगडम के अंदर है, वहां तो बड़ी बड़ी बादशाहियां खत्म होगी। रोम की बड़ी बादशाही होती थी, मिस्र की, यूनान की, वो खत्म हो गई। ये बादशाहियां क्या है? मगर जो कायम रहने वाली है वो कलीसिया है, खुदा का बेटा, जिसकी बादशाही और हम एटर्नल फ्यूज के लिए उसमें दौड़े जा रहे हैं ताकि अपनी बना ले उस बादशाही के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, पर दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन। कान रूल कुदस कहता है जिसके हों सुन ले, गौर से सुन ले। जो दौलत का पुजारी है, यहां दौलत का मुतलाशी है, याद रखिए वो कभी भी कलीसिया का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि दौलतमंद नहीं जा सकता। दौलतमंद को सिर्फ यही है, मैंने खाने हैं नोट और कमाने हैं, लेने हैं, जायज हो नाजायज हो, उसको क्या प्रेस्टीज से लगे। और आप दुनिया में उठा के देख लें, जहां जहां कलीसियाएं, रिच लोग आपको नहीं मिलेंगे, पर वो मिलेंगे जिनके पास कलाम की दौलत है, जो इबादत करते हैं, प्रेस्टीज करते हैं। पैसा तो खाने पीने के लिए है, दौलत आसमान की खुदा का कलाम। ये है दौलत, ये खजाने। हम अमीर लोग हैं, दौलतमंद हैं, रिच हैं। अपने ज़हन बदलने हैं, कलीसियाओं में रेगुलर आके साबित करना है कि हम दौलत की हवस नहीं रखते। दौलत दुनिया का दूसरा खुदा है। सुनिए, अगर नहीं भी है ना दौलत, पर ख्वाहिश रखता है, वो भी दूर हट जाए। समझे? और जो नशाबाज, शराबी, बुरे काम करने वाला, गाली बोलने वाला, झगड़े करने वाला, वो भी कलीसिया का कभी हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उसके काम बुरे हैं। और एटर्नल फ्यूज में कैसे जाएगा? वहां लिखा है बदकार, गलरे काम करने वाला, कुत्ते, हराम कर, जिनाकार, शराबी, ये सब बादशाही से बाहर, ना यहां ना वहां। इसलिए यहां पनाह लिए हुए हैं और खुदावंद के साल में गुजर रहे हैं। 2020 के अंदर से हर साल उसके साथ इबादत कलीसिया में बादशाही में पनाह लिए हुए हैं और आगे 1000 साल बादशाही और अपनी बादशाही में पनाह हमेशा के लिए जाने वाले हैं, जहां बादशाही खत्म ना होगी। इसलिए रेगुलर रहना खुदा के साथ और पाकीज़गी रास्तबाजी में। और आखिरी जुमला दाऊद का सुन लीजिए, क्योंकि उससे ये वादा किया गया था, ये कोविडेंट वादा गया था मसीह का। तो ज़बूर 2 में कहता है कि मैं अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस के ऊपर बैठा चुका। आइए एटर्नल फ्यूज के लिए दौड़े हुए जाए।